اور ان تمام غزوات اور تمام جو بھی مشکلات آئی ہیں، ان کا جو فلسفہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمییز کر دینا چاہتا ہے، ممیز کر دینا چاہتا ہے کون حقیقی مومن ہے اور کون جھوٹ موٹ کے مومن ہے۔ وہ مدعی ہیں ایمان کے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مومن نہیں ہے حقیقت میں، سب دعویٰ ہے۔ تو یہ تمییز جو ہے، ابتلا، جانچ لینا، پرکھ لینا، یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے اندر بھی، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو پوری طرح پرکھ لے۔ تو اس اعتبار سے یہ کلائمیکس ہو گیا ہے۔ اور اس میں ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، ذاتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذائیں پہنچی ہیں مکے میں، اس کا کلائمیکس طائف کا واقعہ ہے، وہ کلائمیکس ہے۔ مولانا مناظر اسد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مختصر کتاب ہے سیرت پر، النبی الخاتم، انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اصل میں یوم طائف حضور کے لیے اس وقت تک گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کفار کے حوالے کیا ہوا تھا کہ جو چاہو کر کے دیکھ لو ہمارے نبی کے ساتھ، آزما لو ان کے ثبات کو، ان کے صبر کو، ان کے استقامت کو، ان کی ول پاور کو دیکھ لو، جو چاہو کر لو، ہم راستے میں نہیں آئیں گے، ٹھوک بجا کر دیکھ لو ہمارے نبی کو۔ لیکن یہ پروسیس پہنچ گیا کلائمیکس کو طائف میں، اور اس میں میں نے آپ کو وہ دعا سنائی تھی جو حضور کے قلب مبارک سے نکلی ہے گہرائیوں سے۔ اس کے بعد سے ٹرن ہو گیا معاملہ حضور کی حفاظت معجزانہ انداز میں، کہ حضور مکے سے چلے ہیں، رات کو نکلے ہیں، تو حالانکہ پہرا موجود تھا کوئی دیکھ نہیں سکا۔ پھر آپ غار ثور میں اگر روپوش ہیں تو غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں، پھر بھی نہیں دیکھ سکے۔ پھر جب سراقہ جو ہے وہ آ گیا ہے آپ کے قریب پکڑنے کے لیے، تو اس کے گھوڑے کے پاؤں دھس گئے، دوبارہ نکل کر کسی طریقے سے آ گیا، پھر دھس گئے، تو پھر آ کے معافی مانگی، ایمان لے آیا۔ تو یہ جو معجزانہ تحفظ تھا حضور کا، یہ در حقیقت غزوہ طائف کے جو حالات تھے اس کے بعد ہوا ہے۔ یہی معاملہ مجموعی طور پر ہوا ہے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، اور کلائمیکس جو ہے اس کا وہ غزوہ احزاب ہے۔ سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ گویا کہ خاتمہ نظر آ رہا تھا، کہ جیسے ایک چراغ ہے صحرا کے اندر وہ جل رہا ہے، اور تین طرف سے آندھیاں آ گئی ہیں اس کو بجھانے کے لیے، مشرق سے، مغرب سے اور شمال سے۔ بس خالص جنوب کا جو علاقہ تھا مدینے کے جہاں وہ ہر رات تھے وہ کھلا ہوا تھا، باقی تین طرف سے گھیراؤ تھا سخت، اور سب رست بند ہے، کچھ نہیں آ سکتی، باغات تک رسائی نہیں ہے کہ وہاں سے کچھ پھل لا سکے۔ پھر خطرہ ہو گیا کہ بنو قریظہ جو واحد قبیلہ رہ گیا تھا، خطرہ ہی کیا ہو گیا، واقعہ ہو گیا، ان کا عہد و پیمان ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہے جب جنگ کرو گے ہم تمہارے ساتھ آئیں گے، ہم پیچھے سے ان پر، وہ یعنی جنوب کی جانب سے ہم حملہ کر دیں گے، کیونکہ ان کی گڑھی جو تھی یا ان کا گڑھ جو تھا قلعہ وہ جنوب کی جانب تھا، مسجد قباء کے پاس تھا۔ تو یہ صورتحال ایسی تھی کہ آزمائش جو ہے اہل ایمان کے ایمان کی وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی۔ اس میں جو ثابت قدم رہے، بس گویا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند عطا ہو گئی کہ واقعتاً یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ لیکن اس صورتحال میں منافقین کا جو نفاق دل میں چھپا ہوا تھا وہ ان کی زبانوں پر آ گیا، یعنی جو اصل مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، سفٹنگ ہو گئی، تمہیس اسی کو کہتے ہیں۔ جماعت مسلمین جو تھی اس وقت، جس میں منافق بھی تھے اور مومنین بھی تھے، ان کی سفٹنگ ہو گئی، ان کی تمحیص ہو گئی، چھان پھٹک ہو گئی، یہ منافق ہے یہ مومن ہے، اور یہی در حقیقت ابتلا اور آزمائش کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر جدھر سے حملے کا اندیشہ تھا خندق کھود لی گئی، اور یہ کہ خندق کے پار اب وہ آ نہیں سکتے، ڈیرہ ڈال کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ صرف ایک شخص تھا اور وہ عجیب انسان تھا، 90 برس کی عمر تھی، عمرو ابن عبد ود۔ ود جو ہے یہ بھی پرانے زمانے کے دیوتاؤں میں سے، عبد ود، ود کا بندہ اور غلام، عبداللہ کی بجائے اور عبد الرحمن کی بجائے۔ 90 برس کا نہایت قوی ہیکل، بہت شجاع، لڑاکا، جنگجو۔ اس نے جو ہے گھوڑا تیز دوڑایا اور ایڑ لگائی اور خندق کو پار کر کے مسلمانوں کی طرف آ گیا۔ ورنہ عام حالات میں کیا ہو رہا ہے، ادھر سے تیر چل رہے ادھر سے تیر چل رہے، بس
اس نے آ کر مبارزت طلب کی کہ ہے مسلمانوں تم میں سے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے. حضرت علی نکل کر آئے. وہ ہنسا. حضرت علی کوئی طویل القامت انسان نہیں تھے بلکہ عام معیار سے کم تھا قد ان کا. ہنسا. پھر یہ کہ ابھی تقریباً 30 کے آس پاس تھے, 30 سال کی عمر. تو اس نے کہا دیکھو بھائی میرا ایک دستور ہے, قاعدہ ہے کہ میں جب بھی کسی سے جنگ کرتا ہوں تو اسے پہلے میں 3 خواہشات کا موقع دیتا ہوں کہ اپنی 3 خواہشیں پیش کرو, تو ان میں سے کوئی ایک تو میں ضرور پوری کر دوں گا اس سے پہلے کہ میں تمہیں ختم کر دوں. تو پوچھو, تم مجھ سے کچھ خواہش ظاہر کرو. حضرت علی نے فرمایا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا. نہیں 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 اس کا کوئی امکان نہیں. ہنسا. تو دوسری خواہش یہ ہے کہ تو جنگ سے واپس چلا جا. انہوں نے کہا یہ بھی ناممکن ہے. تیسری خواہش یہ کہ آ اور میرا مقابلہ کر. اس پر اس نے قہقہ لگایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو مجھ سے مقابلے کی مبارزت کر رہا ہے. بہرحال پھر جنگ ہوئی. حضرت علی نے اسے واصل جہنم کر دیا. باقی تیر اندازی سے کچھ زخمی ہوئے, کچھ حضرات کچھ فوت بھی ہوئے. حضرت سعد ابن معاذ کی بازو کی بڑی رگ جو ہے وہ کٹ گئی, خون بہت گیا. بہرحال اس وقت کوئی اور علاج تو تھا نہیں, ورنہ تو معمولی سی بات ہے. آج کے زمانے میں تو فوراً جو ہے اس کو جوڑ دیا جاتا. اور زیادہ زیادہ یہ کہ لوہا تپا کر آگ پر وہاں داغا گیا ہوگا جس سے فوری طور پر تو خون بند ہو گیا. لیکن پھر یہی بعد میں ان کے انتقال کا سبب بنا. پھر وہ زخم کھل گیا اور پھر اتنا خون گیا کہ پھر ان کا انتقال ہو گیا. اس کا شدید صدمہ حضور کو ہوا, اس لیے کہ وہ انصار مدینہ میں حضور سے قریب ترین تھے. جیسے مہاجرین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے, ایسا ہی مقام حضرت سعد بن معاذ کا تھا, یہ انصار مدینہ میں سے. بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اللہ نے بڑی تیز آندھی بھیج دی. یہ تقریباً 30 دن محاصرہ رہا. وہ پڑے رہے, ادھر مسلمان ادھر رہے, شدید ترین بھوک, سردی, یہ سارے معاملات. لیکن یہ کہ پھر آخر میں اللہ نے ایک تیز آندھی بھیجی. اس آندھی نے کیا کیا, ان کی جو دیگیں چڑھی ہوئی تھی راشن پکانے کے لیے وہ الٹ گئیں, خیموں میں آگ لگ گئی, آنکھیں ریت سے بھر گئیں, کوئی نظر نہیں آ رہا. ایک وہاں پر افراتفری مچ گئی اور ایک عجیب جو ہے ان کی حالت ہو گئی. پھر انہوں نے خیمے اکھاڑے اپنے, اور وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. یعنی باقاعدہ مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی. لیکن سچویشن ایسی کریٹ کر دی گئی تھی کہ جس میں امتحان پورا ہو گیا, آزمائش مکمل ہو گئی, کھوٹے اور کھرے کا امتیاز ہو گیا, کون صاحب ایمان ہے اور کون نہیں ہے یہ بات واضح ہو گئی.